بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواسہ رسول کی شہادت کے بعد اولاد رسول کو قید کر لیا گیا۔ نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفے اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے آگے فوج یزید ناچتی ہوئی جا رہی تھی اور پیچھے پیچھے رسول اللہ کی بیٹیاں اور نواسیاں قید ہو کر بے وارث و مددگار ہو کر چل رہی تھی۔ فوج یزید کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور وہاں بغیر سر کے زمین کربلا پر لاشیں بکھرے ہوئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بغیر کفن و دفن کے 3 دن تک رسول اللہ کے خاندان کی لاشیں زمین کربلا پر بکھری ہوئی تھی۔ بس 13 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، چلو نہر فرات سے پانی بھر کر آتے ہیں۔ بنی اسد کی کچھ عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے لگیں تو دیکھا کہ کربلا کی زمین پر لاشیں بکھری ہوئی ہیں، کہیں کسی کا بازو پڑا ہوا ہے اور کہیں کسی کا جسم۔ انہوں نے جب یہ عالم دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس گئی اور کہنے لگی، اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو، اس زمین کربلا پر رسول اللہ کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے ان کو قتل کر دیا، ان کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ان کے خیام جلے ہوئے ہیں، آؤ ان غریبوں کو تدفین کر دیتے ہیں۔ ان کے مردوں نے کہا، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ کیا یزید نے قتل کیا ہے؟ اگر ہم ان کو تدفین کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے، چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا اور تدفین کر دے گا۔ عورتوں نے کہا، تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہو اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے نواسوں اور بیٹوں کے لیے یہ مودات رکھتے ہو۔ کیا کہا تھا رسول اللہ نے کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو، مودات کرو۔ اگر تم نہیں جاتے ہو نہ جاؤ، ہم جائیں گی اور رسول اللہ کے نواسوں کو تدفین کریں گی۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو ان مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگ گئی اور وہ عورتوں کے ساتھ زمین کربلا پر پہنچے۔ بس ان کا زمین کرب و بلا پہنچنا تھا کہ دیکھا کہ کسی کے تن پر سر نہیں ہے، کس کو کس طرح تدفین کرے۔ انہوں نے سوچا کہ ایک بڑا سا کھڈا کھودتے ہیں اور سب لاشوں کو اس میں تدفین کر دیتے ہیں۔ وہ کھڈا کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں ایک گھوڑ سوار آیا۔ انہوں نے سمجھا شاید کوئی سپاہی ہے، پوچھنے لگے کون ہو؟ تو وہ گھوڑ سوار کہنے لگا، میں رسول اللہ کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ اس جوان کو دیکھ کر سب کی آنکھیں بھر آئیں۔ امام زین العابدین نے رسول اللہ کی عبا بچھائی اور زمین کربلا سے امام حسین علیہ السلام کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔ بس امام حسین کی لاش کے ٹکڑوں کو رسول اللہ کی عبا میں جمع کرتے ہوئے اور ایک جگہ زمین کو تھوڑا سا کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر موجود ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور علی اصغر کو بھی تدفین کرتے ہیں اور ایک قبر بنا دیتے ہیں، اور وہاں جو ان لوگوں نے بڑا سا کھڈا کھودا تھا وہاں دوسری لاشوں کو تدفین کر دیتے ہیں۔ اس جگہ کو آج بھی گنج شہیداں کہا جاتا ہے، جہاں سب کی لاشیں ایک ساتھ دفن ہیں۔ بس سب لاشیں تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا، ایک لاش رہ گئی ہے، یہ دیکھو ایک کوئی بوڑھا صحابی ہے، ان کو ہم نے تدفین نہیں کیا۔ امام سجاد رکے اور فرمانے لگے، یہ حبیب ابن مظاہر ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب حبیب کو تدفین کیا۔ سب جانے لگے تو امام سجاد نے کہا، رکو ایک لاش رہ گئی ہے۔ لوگوں نے کہا، ابھی تو کچھ نظر نہیں آتا۔ امام سجاد نے فرمایا، آؤ نہر فرات کی طرف۔ جیسے ہی جانے لگے ایک بازو نظر آیا اور تھوڑا سا آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا۔ بس تھوڑا آگے ہی چلنا تھا تو جناب ابو فضل حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش نظر آئی۔ جناب غازی عباس کو اسی جگہ تدفین کر دیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے۔ آج بھی قبر عباس اور قبر حسین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ سلام ہو رسول اللہ کے کنبے پر، سلام ہو رسول اللہ کے فرزند پر، سلام ہو ان غریبوں پر جن کی لاشیں 3 دن تک بے غور و کفن پڑی رہی۔
پھر دوستو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر اس واقعہ میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے، کیونکہ بے شک وہ بڑا غفور الرحیم اور معاف کرنے والا ہے۔ پھر دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔